حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 15 شعبان تک قرآن کی یہ سورت پڑھو، اللہ بہت بڑی خوشخبری دے گا۔ اولاد چاہیے یا بیٹا، سال میں ایک بار موقع ملتا ہے، فائدہ اٹھا لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا مہینہ ہے اور 15 شعبان کی رات کو لیلۃ البرات کہا جاتا ہے۔ 15 شعبان وہ بابرکت دن اور رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اس رات کو بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، رزق، موت اور زندگی کے فیصلے لکھے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بے شمار بندوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات عبادت، دعا اور قرآن کی تلاوت کی رات ہے۔ ناظرین، جو شخص 15 شعبان تک قرآن پاک کی یہ خاص سورت پابندی سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سب سے بڑی حاجت پوری فرما دیتے ہیں۔ کیوں نہ کہ یہ وہ مہینہ ہے جو حاجتیں پوری کرنے کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے بندوں کو خاص نوازتے ہیں۔ وہ بندے جو صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں، لوگوں کے دربار میں نہیں جاتے بلکہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہی بندے زیادہ پسند ہیں جو صرف اسی سے مانگتے ہیں۔ اس لیے آپ نے 15 شعبان تک اس سورت کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو اللہ کے ولیوں نے بتائی اور ہمارے پیارے نبی کی تعلیمات سے ثابت ہے۔ جو بندہ 15 شعبان تک اس سورت کو پڑھ کر اللہ سے دنیا کی جو بھی حاجت مانگے گا، اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائیں گے۔ جن کی اولاد نہیں وہ اولاد مانگے، جنہیں بیٹا چاہیے وہ بیٹا مانگے، جنہیں بیٹی چاہیے وہ بیٹی مانگے، جن کے رزق میں تنگی ہے وہ رزق میں وسعت مانگے اور جن کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہے وہ اللہ کے سامنے رکھ دے۔ کیوں نہ کہ شعبان کا مہینہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے اور 15 شعبان تک مانگی جانے والی دعائیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرماتے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جو خوش نصیب لوگوں کو ملتا ہے۔ سال میں ایک بار یہ خاص مہینے آتے ہیں، رجب، شعبان اور رمضان، جن مہینوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خاص مواقع عطا فرماتے ہیں۔ اگر پچھلے سال کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے ان کی دعا رد کر دیا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس سال ان کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت مقرر فرمایا ہو، کیوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ایک وقت مقرر کرتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے اس بابرکت مہینے کو ہرگز ضائع نہیں کرنا بلکہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ خاص طور پر 15 شعبان کی فضیلت بہت عظیم ہے، کیوں نہ کہ 15 شعبان کی رات اللہ تعالیٰ کے حکم سے بندوں کے نصیب لکھے جاتے ہیں۔ زندگی، موت، رزق، خوشی، غم اور جو کچھ بھی انسان کے مقدر میں ہوتا ہے وہ سب فیصلے اسی رات طے کیے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے ابھی سے اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جانا ہے، گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے اور دل سے مانگنا ہے۔ جنہیں اولاد چاہیے وہ اولاد مانگے، جنہیں بیٹا یا بیٹی چاہیے وہ مانگے، جن کی قسمت میں رکاوٹیں ہیں انشاءاللہ اس بابرکت رات اور اس مہینے کی برکت سے وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گے۔ اگر آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، قرآن پاک کی یہ سورت 15 شعبان تک پابندی سے پڑھیں تو یہ وہ سورت ہے جو بڑی سے بڑی مشکل آسان کر دیتی ہے، بند تقدیروں کو کھول دیتی ہے اور جائز حاجات پوری کرواتی ہے۔ خاص طور پر بے اولاد افراد کے لیے یہ دن اور یہ رات بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے آپ نے بھی اس سورت کو 15 شعبان تک لازمی پڑھنا ہے اور اللہ پاک سے پورے یقین کے ساتھ مانگنا ہے، کیوں نہ کہ شعبان کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے اور 15 شعبان کی رات اللہ پاک اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ انشاءاللہ دعا ہے کہ جو بھی شعبان کے اس بابرکت مہینے میں اس عمل کو کرے، اللہ پاک اس کو اپنی خاص رحمت سے نوازے۔ یا اللہ اس پاک مہینے کی برکت سے تمام بے اولاد بہنوں اور بھائیوں کو اولاد عطا فرما۔ اللہ جسے بیٹا نصیب نہیں اسے نیک صالح بیٹوں سے نوازے اور جسے بیٹی نصیب نہیں اسے پیاری اور نیک بیٹیاں سے نوازے۔ یا اللہ جس بندے کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہے تو اپنے فضل کرم سے اس کو وہ حاجت پوری فرما، کسی کو بھی اپنے دربار سے خالی نہ لٹانا۔ اے پروردگار تو بڑا کریم ہے، بڑا مہربان، اس بابرکت مہینے میں اپنے نبی پاک کے مہینے کے صدقے سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کے دلوں کی دکھ درد دور فرما، ان کی زندگی میں آسانیاں عطا فرما اور ہمیں ہمیشہ اپنے ذکر اور اپنی عبادت میں لگائے رکھنا، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، جو سورت آپ نے 15 شعبان تک پڑھنی ہے وہ سورت اخلاص ہے۔ یہ اللہ کی لاڈلی سورت ہے۔ یہ سورت محتاجی سے بچاتی ہے، بندے کو بے نیاز کر دیتی ہے، بے
اور غنی بنا دیتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اتنا عطا فرماتا ہے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اس صورت کی برکت سے اللہ پاک آپ کو اولاد عطا فرمائے اور آپ بے اولاد نہیں رہیں گے۔ اس لیے آپ نے اس صورت کو پڑھنا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اور آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، درمیان میں سورۃ اخلاص 11 بار پڑھیں۔ اس طرح کے پہلی بار سورۃ اخلاص پڑھیں، جب پہلی لائن قل هو اللہ احد تک پہنچے تو اگلی لائن اللہ صمد پر پہنچ کر اسے 100 بار پڑھیں، پھر باقی لائنیں لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد تک مکمل کریں۔ اس طرح جب آپ دوسری بار سورۃ اخلاص پڑھیں تو اللہ صمد پر پہنچ کر 100 بار پڑھیں۔ مجموعی طور پر 11 بار یہ سورت مکمل کریں۔ اس عمل کو کسی بھی وقت کسی بھی ایک نماز کے بعد مکمل کیا جا سکتا ہے، چاہے فجر کے بعد ہو، عصر کے بعد، عشاء کے بعد، لیکن لازمی 15 شعبان تک یہ عمل جاری رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سورت محمد کی بھی تلاوت لازمی ہے جو نبی پاک کے نام سے منسوب ہے۔ یہ سورت اولاد کے لیے، بیٹے کے لیے بہت ہی خاص سورت ہے۔ سورت محمد شعبان نبی پاک کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں آپ نے اس سورت کو بھی لازمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ روزانہ یہ سورت پڑھیں تو اپنی منت بھی مان لیں کہ اللہ پاک جب میری اولاد ہو جائے تو میں اس کا نام محمد رکھوں اور میں اتنی تعداد میں یہ سورت پڑھوں گی۔ اس ترتیب اور طریقے سے پڑھنے والا شخص انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت حاصل کرے گا، رزق اور اولاد کی برکت پائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے تمام جائز مقاصد پورے فرمائیں گے۔ تو میری دعا ہے کہ جو بھی یہ عمل کرے اللہ تعالیٰ اس کی خالی گود جو ہے اولاد سے بھر دے، اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ بھی عطا فرمائے، ہر مسلمان کی جائز حاجت پوری ہو، آمین۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیاں والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ اسی طرح کی اور اسلامی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ایمانی وظائف آفیشیل چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر روز نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔